بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ عزیز سامعات، آج کے اس فتنے کے دور میں معاشرے کی اصلاح کے موضوع پر کچھ بولا جائے یا لکھا جائے، میں اسے جہاد سمجھتی ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں زبان کے متعلق اہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعات، اللہ تعالیٰ کو دل اور زبان کا سخت ہونا بالکل پسند نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ قرآن و سنت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کی اکثریت صرف اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں اوندھے منہ پڑی ہوگی۔ زبان کے کئی گناہ ہوتے ہیں، مثلاً زبان درازی کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا وغیرہ، اور اس میں سب سے سنگین اور خطرناک گناہ گالی ہے۔ گالی یہ زبان کا بےہودہ، غلط اور ناجائز استعمال ہے، خواہ کسی بھی رنگ یا حالت میں کیا جائے۔ عربی زبان میں اسے سب و شتم کہا جاتا ہے۔ اہل علم کے مطابق گالی سے مراد ہے کسی دوسرے کے سامنے وہ بات کہنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ اہل لغت کے مطابق ہر بےہودہ اور گندی بات کو گالی کہتے ہیں۔ بعض لوگ تو اپنی گفتگو کا آغاز ہی گالی سے کرتے ہیں، اور گالی سننے والے کی بے حسی کا حال تو یہ ہے کہ وہ مسکراتے ہوئے ہنسی خوشی سے قبول کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہوا خاموش ہو جاتا ہے کہ میرے دوست نے ہی تو گالی دی ہے۔ جس قوم میں گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے تو وہاں اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا آئے۔ بدنصیبی کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے کچھ طبقوں میں گالی عادت کے طور پر دی جاتی ہے، کچھ کے ہاں فیشن اور مذاق کے طور پر دی جاتی ہے، جبکہ کچھ کے ہاں بطور مجبوری دی جاتی ہے، اور کچھ حضرات جذباتی غصے کی حالت میں گالیوں کی بوچھاڑ کرتے ہیں۔ حالانکہ کسی بھی حالت میں کسی کو گالی دینا دین اسلام میں حرام بلکہ سنگین جرم اور خطرناک گناہ ہے۔ میں اپنی بات کی وضاحت کرنا چاہوں گی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ عادت کے طور پر گالی دیتے ہیں، اور جب ان سے پوچھو تو جواب ملتا ہے بس عادت بن چکی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ تو میرا ان سے سوال ہے کہ عادت آپ کو کس نے ڈالی؟ یہ بری عادت آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا اور برباد کر دے گی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک بڑے حضرت صاحب تھے، بات بات پر بہت گندی گالیاں دیا کرتے تھے۔ ان سے ایک دن پوچھا گیا کہ آپ اس قدر پاکیزہ منصب پر فائز ہونے کے باوجود نہایت گندی گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ کیا آپ کو حیا محسوس نہیں ہوتی؟ کبھی آپ کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ایسی ناپاک زبان دین کے داعی کے لیے زیبا نہیں ہے؟ وہ چند منٹ خاموش رہنے کے بعد کہنے لگے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے اپنی اس عادت پر بہت زیادہ ندامت ہوتی ہے، اور میں اس عادت کو چھوڑنے کی بھی بہت کوشش کرتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عادت مجھے بچپن سے ہے۔ میرے ایک ماما حضور تھے جو مجھ سے عمر میں بڑے تھے لیکن میرے دوست بھی تھے۔ وہ بہت زیادہ گالیاں دیا کرتے تھے۔ ان کی صحبت میں رہ کر اب گالیاں دینے کی ایسی عادت پڑ گئی ہے جو جانے کا نام ہی نہیں لیتی۔ میں اپنے اس واقعے کی بنیاد پر ہر مسلمان کو اس بات کی نصیحت کرتی ہوں کہ ہمیشہ بد زبان شخص کی دوستی اور اس کے تعلق سے بچیں، ورنہ مستقبل میں سوائے تباہی اور بدنامی کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ بطور فیشن اور مذاق کے طور پر گالی دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں شغل اور مذاق اور ایک دوسرے کو گالی دینا یہ دوستی کا معیار بن چکا ہے۔ جو ایک دوسرے کو جتنی گندی گالیاں دیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم آپس میں اتنے ہی زیادہ فری ہیں، اور بڑے فخر سے کہتا ہے کہ ہم نے برا نہیں منایا۔ ہمارے پیارے دین اسلام میں گالی گلوچ یا فاحش باتیں کرنا تو دور، فضول کی بات کرنا بھی سخت منع ہے۔ ہاں، اگر شرعی آداب و اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ہنسی مذاق کرنا شرعاً منع نہیں، لیکن حد سے گزر جانا بھی درست نہیں۔ کچھ لوگ مجبوری کے طور پر گالی دیتے ہیں۔ باپ کا بیٹے کو اور مالک کا ملازم کو گالی دینا روزمرہ کا معمول ہے، اور اگر ان لوگوں سے پوچھا جائے تو جواب سنیے کیا ملتا ہے۔ کیا کریں، مجبوری ہے، بغیر گالی گلوچ کے کہاں مانتے ہیں یہ لوگ۔ گالی گلوچ کے بغیر ان کو اثر ہی نہیں ہوتا، بس مجبوری ہے، وگرنہ جی تو نہیں چاہتا۔ تو میرا ان سے بھی سوال ہے کہ آپ کی کیا مجبوری ہے؟ یاد رکھیں، دین اسلام گالی گلوچ، قتل و غارت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اخلاق کی وجہ سے
پھیلا تھا۔ عزیز سامعین غور فرمائیں، جس باپ یا مالک کے ذہن میں یہ عقیدہ ہو تو وہ اپنی اولاد کی خاک اسلامی تربیت کرے گا۔ کچھ لوگ غصے کی حالت میں گالی دیتے ہیں۔ جذبات پر قابو پاتے ہوئے اور غصے کی سپیڈ پر بریک رکھتے ہوئے معاف کر دینا یہ اللہ والوں کی خاص نشانی اور پہچان ہے۔ اس کے برعکس غصے میں آتے ہی ہر چیز تہس نہس کر دینا اور گالیاں برسانا یہ منافق کی خاص نشانی اور پہچان ہے۔ اب فیصلہ آپ پر ہے، آپ اللہ والے بننا چاہتے ہیں یا؟ الفاظ کی ضرورت نہیں، امید ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ مسلمان کو گالی دینے والا فاسق ہے، اور فاسق کے بارے میں قرآن مجید کا فیصلہ سنتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، بے شک اللہ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فهل يهلك الا القوم الفاسقون، پس فاسق لوگوں کے سوا کوئی ہلاک نہ کیا جائے گا۔ آئیے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی سنتے چلیے۔ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، یعنی گناہ۔ عزیز سامعات یاد رکھیں، قرآن مجید ہمیں قولوا قولا سدیدا، قولوا للناس حسنا کا سبق، درس اور حکم دیتا ہے، نہ کہ فحش گوئی اور گالی گلوچ کا۔ آخری چند منٹ میں اپنی بات کا اختتام کرتی ہوں۔ بیوی کو گالی دینا، بیوی کو لعن طعن کرنا اور گالم گلوچ کرنا یہ عام ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہر خامند اپنی بیوی پر بے تکی زبان چلانا اپنا حق سمجھتا ہے، جبکہ حق یہ ہے کہ غلطی پر اچھے انداز سے سمجھایا جائے اور بیوی کی بڑی سے بڑی نافرمانی اور بری حرکت پر صبر کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی جائے۔ اللہ اور اس کے آخری حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ بیوی کو برا نہ کہیں۔ حضرت حکیم بن معاویہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو کھائے تو اس کو بھی کھلا، اور جب تو پہنے تو اس کو بھی پہنا، اور اس کے چہرے پر نہ مار اور نہ اسے برا کہہ اور نہ اس سے کنارہ کشی کر مگر گھر میں۔ اور آخر میں آپ سے کچھ کہنا نہیں بلکہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ہمارا دین ہمیں اس سب کا حکم دیتا ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے؟ اور یاد رہے، معاشرے کو بگاڑنے میں ہم سب کا بھی کردار ہے۔ اپنے معاشرے کی اصلاح کے بارے میں ذرا نہیں زیادہ غور کیجیے گا۔ آئیے اپنے مقام کو پہچانیں، ہم مسلمان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں۔ ہمیں اس طرح کی بری حرکتیں زیب نہیں